ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورجاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدی مرشدی و مولائی حضرت قبلہ رجم العارفین دامت برکاتہم، واجب الاحترام سجادہ نشین سلسلہ عالیہ یعقوبیہ مدد اللہ العالی، دیگر خلفاء کرام، علماء نظام، برادران راہ طریق، اللہ جل شأنہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا کہ اس نے اس پرآشوب اور پرفتن دور میں ہمیں ایک ولی کامل سے نسبت عطا فرمائی. اسی نسبت کو لیے آج ہم اس 6 روزہ تجدید ایمان و احسان کے اجتماع میں جمع ہیں. جب اس پروگرام کا پہلی بار اعلان ہوا تو سارے بھائیوں کا حال یہی تھا کہ یہ جلد سے جلد دن گزر جائے اور ہمارا یہ جلسہ اور وہ دن جس دن اس جلسے کا آغاز ہونے والا ہے وہ آ جائے. زمانے سے بھی عجیب ایک شکوہ ہے، جب وہ دن گزر گئے، یہ جلسہ آ گیا تو بھی یہ دن نہیں ٹھہرے، اب یہ دن گزرنے لگے، بڑا عرصہ ختم ہو گیا، تھوڑا سا عرصہ تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا. پھر یہ محفلیں ملے یا نہ ملے، پھر کون زندہ رہے.
دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ جلسہ اس کی تاریخ منعقد ہونے کے بعد جلد سے جلد آ جائے، اور یہ جب شروع ہو جائے تو پھر ویسے ہی وقت تھما رہ جائے، وقت آگے نہ بڑھے۔ ایک عاشق کہتا ہے جب اس نے اپنے محبوب کو دعوت دیدار ملاقات کے لیے دعوت دیا تو تیز بارش شروع ہو گئی۔ اب اس کو خوف ہوا کہ میرا محبوب کہیں بارش کی وجہ سے رک نہ جائے اور میں اس کے دیدار سے، اس کی ملاقات سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اس وقت وہ عاشق کہتا ہے، وہ عاشق اس باران رحمت سے، بارش سے شکوہ کرتا ہے اور کہتا ہے، اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کے وہ نہ آ سکے۔ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کے وہ آ نہ سکے۔ وہ جو آ جائے تو ذرا جم کے برس، اور اتنا برس کے وہ جا نہ سکے۔ وہ آنے کے بعد اب برستا ہی رہے تاکہ اس کو واپس جانے کی کوئی سبیل اور راستہ نہ رہے۔ ہمارا بھی کچھ یہی حال ہے۔ یہ جلسہ شروع تو ہو گیا، اب اپنے اختتامی مراحل کو طے کر رہا ہے۔ اب ایسے میں ہمیں ٹٹولنا چاہیے کہ ہم نے کیا سامان جمع کیا اور کیا سامان جمع کرنا، کیونکہ اس کی مثال کہیں اور نہیں مل سکتی، پھر سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو، بہت بڑے دربار میں آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حول و قوت سے قرآن کریم کی مشہور آیت کریمہ جو ہر مسلمان پڑھتا اور جانتا ہے، چاہے کتنا سا جاہل بھی آدمی ہو، یہ اس کو ضرور جانتا ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ایک تفسیر حضور والا نے فرمائی، وہ اب چھپ کر آ بھی رہی ہے۔ وہ جو حضور والا سے وہ تفسیر، اس کی فائل حقیقی کو سمجھانے کے لیے، معیت الہ کیا ہے بتانے کے لیے حضور والا نے جو کی تھی، میں اس کو آپ حضرات کی خدمت میں نقل کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ تو بات نہیں آئے گی جو حضور والا کی تھی۔ خیر، خال کچھ وہ بھی آ جائے تو ہمارے لیے کافی سمجھتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک بہت بڑا درس یہ دیا اور فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اخطأ۔ جو بھی اچھا عمل، وہ حرام نہ ہو، مباح جو بھی عمل ہے، جو بھی محتم بالشان عمل ہے، جو بھی تم کام کرنے جاؤ تو تم بسم اللہ پڑھ لو۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو اس کی برکت ختم ہو جائے گی۔ فہو اجزم، یہ بھی لفظ آئے ہیں، وہ نامکمل ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو بہت سی دعائیں نہیں یاد آتی، بہت سی دعائیں ہیں، ہر موڑ پر دعائیں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دعا ایسی جامع بتائی ہے کہ اس کو ہر مسلمان یاد کر لے گا، ہر موقع پر اس کا کام گزر جائے گا۔ پانی پیتے ہوئے، سوتے ہوئے، اٹھنے کے بعد ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم تم یہ پڑھ لو، اور ہر مسلمان کو معلوم ہے، یہ نہیں بات تو نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس کی ساری برکتیں آ جاتی ہیں، مگر ہم تو برکتیں کسی اور میں تلاش کرتے ہیں، دن میں تلاش کرتے ہیں، وقت میں ڈھونڈتے ہیں، ایسا ہوا تو اچھا ہوگا، ایسا ہوا تو اچھا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کی، ہر امتی کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بسم اللہ میں کون سی ایسی بات ہے جس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہی نحوستیں اور لعنتیں رحمتوں میں بدل جاتی ہیں۔ اس میں کیا کون سی ایسی بات ہے؟ اب بسم اللہ کی پوری تشریح بھی بات کی چیز ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے،
اور بسم اللہ کے سارے راز بسم اللہ کے بے میں ہیں، با کے نقطے میں ہے بھید سارا. اس با کے نقطہ جو بے کے نیچے ہوتا ہے اس میں ساری بات اللہ تعالیٰ رکھ دیا. یہ بے کیا چیز ہے آخر؟ اور اعوذ باللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی اعوذ باللہ میں بھی ایک با ہے. اب حضور والا نے اس تشریح فرمائی عربی زبان میں ایک لفظ کا بھی معنی ہوتا ہے اور اس با کا معنی ہے بائے مصابہت یا معیت. یہ بات کہتے ہیں معیت والا، ساتھ لینے والا با. بسم اللہ کا مطلب اب ہم کبھی بسم اللہ پڑھتے ہیں مگر بات کام نہیں ہوتے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلق کو چھوڑ کر، نسبت کو چھوڑ کر بسم اللہ پڑھا. بسم اللہ کا با یہ بتا رہا ہے کہ اے وہ مجھ کو پڑھنے والے، جس کام کو تو کرنے جا رہا ہے اس کام کو کرنے سے پہلے اللہ کو ساتھ لے لے، یہاں سے تجھے برکتیں مل جائیں. یہ با کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ ہو گیا. اب بتائے جس کام میں اللہ ساتھ ہو جائے اس میں نحوستیں اور بے برکتیاں کہاں سے آئیں گی؟ اس میں وہ چیز ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہ پڑھنے کے بعد صرف زبان سے پڑھنا نہیں ہے مگر پڑھتے ہوئے یہ استحضار اور یہ ادراک رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ میں اللہ کو اپنے ساتھ لے رہا ہوں. تعوذ اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں مگر شیطان کیوں نہیں جاتا؟ ہم نے زبان سے اعوذ باللہ ادا کیا ہے، حالانکہ یہ عمل تو خلق کا ہونا چاہیے. قرآن نے کبھی نہیں فرمایا، حکم کبھی نہیں آیا کہ اعوذ باللہ پڑھو. یہ خاص بات دیکھیے. اب عام طور سے سب یہی بتاتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھو، اعوذ باللہ پڑھو. قرآن و حدیث میں صاف چیلنج کے ساتھ کہیں بسم اللہ یا اعوذ باللہ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، پڑھنے کی بات نہیں ہے. پھر بات کیا ہے؟ کرنے کا حکم ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھنے لگو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ پکڑو. اعوذ باللہ پڑھو نہیں فرمایا. اور حضور نے فرمایا جب بسم اللہ کے بارے میں كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِسْمِ اللَّهِ، جو بھی تم عمل کرتے ہو اگر اس میں بسم اللہ نہ ہو، پڑھنے کا ذکر یہاں پر بھی نہیں ہے. بسم اللہ پڑھنے کے بعد بھی برکتوں سے اس لیے محروم ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، کرنے کی چیز تھی. اعوذ باللہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ پڑھنے والا خود گمراہ بھی ہے، گمراہ کر بھی رہا ہے اور بہترین انداز سے اعوذ باللہ پڑھ رہا ہے. اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے اس کو یہ بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میں اللہ کے پناہ میں نہیں آیا، ابھی شیطان کے پناہ میں ہوں. عین گویا کہ شیطان کے گود میں بیٹھ کر اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں اور وہ گیا بھی نہیں. وہ جاتا کب ہے؟ جب پناہ حاصل ہو جائے، جب معیت اللہ کی حاصل ہو جائے تو وہ وہاں سے جاتا ہے. اب اللہ کی معیت حاصل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے معیت کے حاصل ہونے کا، معیت جب 12 سورج اللہ کو ساتھ رکھ کیسا دیکھیں گے؟ جیسا ہمارے ساتھ کوئی آدمی بیٹھا رہتا ہے، اللہ کو نظر نہیں آتا. ایک بھائی نے حضرت سے سوال کیا تھا کہ سرکار اللہ کی معیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں مگر جس طرح سے ہمارا بھائی کوئی ساتھ بیٹھا ہو وہ نظر آتا ہے، تو اللہ ساتھ ہونے کا ادراک کرنے کے لیے اگر وہ بھی ویسے نظر آ جاتا تو یقین ہو جاتا. اللہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو حضرت نے فرمایا تیری آنکھ اندھی ہے، نظر تو وہی آ رہا ہے، دوسرا کوئی اور نظر نہیں آ رہا ہے، مگر تجھے تیرا ساتھی نظر آیا، تیرے آزو بازو والا اس لیے نظر آیا کہ تو نفس کی آنکھ سے دیکھا، حق کی آنکھ سے نہیں دیکھا. علم کی نگاہ تجھے حاصل نہیں ہوئی. اگر علم کی نگاہ تجھے حاصل ہوتی تو تجھے کائنات میں ایک اللہ کے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم کدھر پلٹتے صرف پلٹنے کی جو دیر ہے، پلٹنے کا مطلب یہ سر کو پلٹانا نہیں ہے، یہ کدھر بھی پلٹے نظر نہیں آتا. تُوَلُّوا نُوَلُّوا، تم جیسے ہی پلٹو گے ہم تمہارے سامنے آ جائیں گے. کون سا پلٹنا ہے؟ خلق کو پلٹنا ہے، ماں سوا اللہ سے اس کی حقیقت کو جان کر مولا کی طرف پلٹنا ہے. یہ جو معیت کہتے ہیں، معیت حق کب حاصل ہوتی ہے؟ جب بندہ اپنے آپ کو مجبور سمجھ جاتا ہے اور یقین کر لیتا ہے اللہ کو فاعل حقیقی، ہر کام میں اللہ فاعل ہے. مطلب کیا ہے؟ کرنے والا اللہ ہے، میں کرنے والا نہیں ہوں.
جب کوئی کام ہم کرنے لگے اور یہ استحضاری ادراک حاصل ہو جائے میں نہیں کر رہا مولا کر رہے، اب اس میں برکت آتی نہیں آتی؟ ارے اللہ جو کام کرا اس میں برکت نہیں آئے گی تو پھر کون اس میں برکت آئے گی؟ نحوست اس لیے آتی ہے کہ ہم کرتے ہیں، میں پن جب کرنے میں آ گیا، میں کرا جب آ گیا، برکت نہیں ہے۔ اللہ والوں میں اور عام لوگوں میں فرق یہ ہے، کوئی خاص برکت دکان کی افتتاح ہو گھر، اللہ والوں پس کیوں جاتے ہیں؟ وہ کیا کام کرتے آتے ہیں؟ ان کا قدم آ گیا، قدم درویش رب بلا، جب وہ آ جائے تو بلا خود بخود چلی جاتی۔ کیوں چلی جاتی؟ ان کا قدم نہیں ہے، وہ مولا کا قدم ہے۔ ان کا ہاتھ نہیں ہے، سب کے تو ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ وہ ہاتھ بھی تو ویسے ہی چمڑے کا اور گوشت کا، ویسے ہی معمولی انسان کا ہاتھ ہے۔ وہ ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ اب ان کا نہ رہا بلکہ یہ ہاتھ مولا کا ہاتھ ہو گیا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے، ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ جب بندہ سوا اللہ کے تعلقات کو چھوڑتا چھوڑتا میرے بارگاہ میں پہنچتا ہے اور مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اب اس کو اس کے کرنے کا خیال نہ رہے، اب اس کے اندر اس کے فعل کا احساس نہ رہے، تو اس کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کرتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ والوں کے پیر کیوں چومتے ہیں؟ اللہ کا پیر سمجھ کر چومتے ہیں، کیونکہ وہ جب پیر اٹھاتے ہیں، قدم اٹھا کر رکھتے ہیں تو میرا سمجھ کر میں تو عاجز ہوں، یہ پیر مولا کے قوت سے اٹھ رہا ہے۔ صرف یہ خیال اندر ہے، ظاہر میں تو پیر ہمارا بھی ویسے اٹھتا ہے، اللہ والوں کا بھی ویسے اٹھتا ہے۔ بسم اللہ نہیں پڑھتے، بسم اللہ کا مصداق بن کر وہ اپنا کام کرتے ہیں، برکتیں خود بخود آ جاتی ہے۔ اس کے لیے بڑا مشق کرنا پڑتا ہے۔ اب برکتیں ساری اسی میں جمع ہے دوست، اس کو نقصان بھی ہو جائے، اگر کبھی ایسا کرنے کے بعد بھی نقصان ہو گیا، اس کے دل کو نقصان نہیں ہوتا۔ دنیا کے نقصان کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا تو نقصان ہونے ہی والی ہے۔ کب تک گھر کو سنبھال کر رکھیں گے؟ یا تو ایک دن گھر ختم ہو جائے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے۔ دنیا کا فائدہ نہیں ہے، قلب کے تمانیت کی بات ہے۔ اب اس جگہ ہمارے حضور والا کے سلوک کو ہم سامنے رکھیں گے۔ دادا پیر حضرت سیدی نور المشائخ علی رحمت و رضوان نے جب حضور والا سے فرمایا کہ یہ میری زمین میں یہ جو سیندی کے جھاڑ اگ آئے ہیں، یہ میری زمین میں کیوں ہیں؟ لہذا اس کو کاٹ دیا جائے۔ اب حضرت قبلہ، اب یہ تربیت دیکھیے کیسے بنایا جاتا ہے بندے کے۔ اب یہ بندے کے ہاتھ کو مولا کا ہاتھ بنایا جا رہا ہے، بندے کی نگاہ کو مولا کی نگاہ بنایا جا رہا ہے۔ تربیت کی ہو رہی ہے۔ کہا کہ اب حضرت جھاڑ کاٹنا شروع کیے۔ تھوڑی دیر کے بعد صحبت شیخ میں بیٹھنا ہوا۔ دادا پیر علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ کیا ہوا بھائی، کیا آپ نے جھاڑ کاٹ دیے؟ کہا ہاں کاٹ دیا۔ کیسے کاٹے؟ یہ خدمت صرف نہیں ہو رہی ہے، یہ صرف یہ دکھ رہا ہے کہ جھاڑ اس پر، اب آگے چلیے کیا کیا اس میں اسرار ہے۔ کیسے کاٹے؟ کہا کہ کلہاڑی سے کاٹا۔ پہلے تو یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، اگر بلدیہ کو، آبکاری والوں کو معلوم ہو جائے تو ہتھکڑی بھی لگ سکتی ہے، کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے میں کوئی کاٹ رہا ہے تو جزاک اللہ، شکریہ بولنا چاہیے۔ الٹا یہ کہا گیا کہ کیسے تم نے کاٹا؟ کہا کہ سرکار کلہاڑی سے کاٹا۔ تو جواب آتا ہے کافر بھی تو کلہاڑی سے کاٹتا ہے، کافر بھی تو کیا خدمت ہو رہی ہے، اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ پھر مومن کیسا کاٹتا؟ اب اس کی تربیت ہوئی، مومن کا کام کیسا ہوتا ہے۔ اب جب تعلیم حاصل ہوئی، اب وہ سارے جھاڑ کٹے، وہ ساری جگہ صاف ہو گئی۔ اب یہ واقعہ تو گزر گیا، اب یہ تعلیم و تربیت ملنے کے بعد اتنے جھاڑ جو تقریباً 600 کے قریب تھے، وہ جھاڑ جتنے کٹے ہیں
کون سے خیال سے کٹے اور حقیقت میں اب تک جو گفتگو علم کی چلی ہے اس لحاظ سے کون کاٹا ہے. تعلیم یہ ہوئی کہ تم مجبور ہو، تمہارا کوئی فعل نہیں ہے، تمہارے مجبوری پن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے. فاعل حقیقی وہ ہے، تمہارے اندر فعل کا کوئی کمال نہیں ہے. لہذا اس علم کو رکھ کر دیکھا جائے تو اتنے جھاڑ کاٹنا کس کے فعل سے ہوا؟ اللہ نے کاٹا ان جھاڑوں کو. ہاتھ بندے کا تھا، اور وہ ہاتھ جب اللہ کے فعل کا ادراک لے لیتا ہے تو خود بخود وہ مولا کا فعل ہے. اب وہ وہاں پر مخلوق کا کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی جب جھاڑ کٹے، اب یہ واقعہ تو گزر گیا. اب اتنی بات جب ہم سمجھ گئے ہیں کہ یہ درخت کاٹنے والا مولا تھا، اس زمین پر جو کارکردگی ہوئی، جو کاروائی ہوئی، وہ مولا کے ہاتھوں سے ہوئی ہے. جب وصال ہوا دادا پیر علیہ رحمت و رضوان کا، تدفین کے لیے جگہ تلاش کی جانے لگی. کسی نے کوئی جگہ بتائی، کسی نے کوئی جگہ بتائی. حضرت قبلہ نے اسی مقام پر سارے لوگوں کو رہنمائی دی. ہم دیکھیں گے ایک اور زمین پر، اور لے کر اسی مقام پر گئے جہاں پر اس طرح سے فعل اللہ کے ادراک سے جھاڑ کٹے تھے. وہاں جا کر حضرت قبلہ نے زمین پر لیٹ کر اپنا ایک مراقبہ جو بھی شغل تھا کر کے دکھایا. سارے لوگ متفق ہو گئے. حضرت سے ایک مرتبہ میں نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو آپ زمین پر لیٹ گئے تھے اور پھر وہاں سے اٹھ کر تھوڑی دور آگے گئے اور وہاں لیٹ کر بتایا نہیں یہ جگہ ہے تدفین کی، یہ لیٹ کر کیا عمل ہوا تھا؟ کون سی بات آپ کو سمجھ میں ہے جس کی وجہ سے آپ نے طے کیا کہ یہ جگہ تدفین کی ہے؟ ایک بار سوال کیا تو حضرت پورا واقعہ سنا ہے مگر جواب نہیں آیا. دوسری مرتبہ پھر سوال کیا تو حضرت نے فرمایا یہ ہمارے دل کی بات ہے، ہم تمہیں کیوں بتائیں. مگر بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ والوں کا حال یہ ہے، ہمیشہ چھپنا چاہتے ہیں مگر وہ چھپ نہیں سکتے. اللہ نے چھپنے کی بہت کوشش کی مگر وہ چھپ نہ سکا. سرکار دو عالم فاطم چھپنے کی بڑی کوشش کی مگر چھپ نہ سکے. اللہ والے بھی چھپنے کی ہمیشہ وہی حال اختیار کرتے ہیں مگر چھپ نہیں سکتے. یہ کہہ کر حضرت نے جواب کی طرف اشارہ کر دیا یہ ہمارے دل کی بات ہے، اس کا تعلق قلب سے ہے، اس کا تعلق قلب کے ادراک سے ہے. یہاں پر جو ادراک فعل اللہ کا رکھا گیا تھا، اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہوا ہے. گویا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں پر اللہ کا ہاتھ لگا ہے. اب اس زمین کو، اس خطے کو تدفین کے لیے اختیار نہ کیا جائے تو اس سے بہتر کون سی زمین ہے؟ ہمارے دل ادراک کی جگہ ہے، اور ہمارے سلوک میں افعال کے مقام پر قلب سے کام کیا جاتا ہے. ادراک کا تعلق جیسے ذات صفات افعال ہے نا، افعال کے راستے میں اس کو راہ طریقت کہتے ہیں. یہاں افعال سے بات ہوتی ہے اور اس راہ کا تعلق قلب سے ہے، اور یہاں فعل اللہ کا ادراک ہوتا ہے. یہ ہمارے دل کی بات ہے، تمہیں کیوں بتائے؟ یہ کہہ کر یہ بات ثابت خود بخود آ گئی. واللہ عالم، اور حقائق کیا ہوں گے؟ ہمیں جو کچھ اس میں سے نعمت مل گئی وہ تو یہ تھی، اور بڑی باتیں اسرار ہوں گے جو مقصد اس میں تھا وہ اللہ اور اللہ والے جانتے ہیں. تو محترم دوستو، برکت اللہ والوں کی نظر کہاں پر ہے؟ ہر ایک الگ الگ اپنے انداز سے زمین کو تلاش کر رہا تھا، اور ان کا جو انتخاب تھا گویا کہ یوں معلوم ہو رہا ہے، وجدان یہ کہتا ہے دادا پیر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل میں اس طرح سے فنا کر دیا حضور والا کو، اور اس فعل میں فنا کر کے اپنے آرام گاہ کا انتظام پہلے ہی کر لیا. ایسے مقام پر اگر دفن ہوگا جہاں پر مولا کا ہاتھ لگا ہے. ہاتھ ہمارا نہیں ہے دوست، ہمارا یہ وہم ہے، صرف فعل ہمارا نہیں ہے، ہمارا یہ وہم ہے. تو محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فاعل حقیقی، انسان مجبور ہے، وہ اپنی حقیقت پر جب آ جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل کا ادراک ہو جاتا ہے. اور جب بھی جو بھی کام کرے، جب وہ مولا کا فعل، میں عاجز ہوں، میرا ہاتھ کہاں سے اٹھ سکتا، اس میں کوئی قوت ہے؟ اب دیکھتے کہ یہ ہاتھ تو اٹھ رہا ہے نا، ایک ہی جس حال میں دیکھ رہے ہیں اسی حال پر دیکھیں گے تو بات نہیں بنتی.
اسی حال پر دیکھیں کہ بات نہیں بنتی. ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانیوں کو دیکھیں. اللہ اسی لیے بتا رہا ہے کہ تم مردہ ہو، اس بات کو تم سامنے رکھو. کنتم امواتا فاحیاکم، اموات، تم مردہ ہو. مردے کا ہاتھ کبھی ہلا سے کوئی دیکھا؟ مردے کا ہاتھ اس وقت جب ہماری روح نکل جائے گی، جسم مردہ ہو جائے گا، عین اس وقت بھی اسی حال میں ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پہلے زندہ تھا بعد میں مردہ ہو گیا. نہیں، مردہ ہمیشہ مردہ ہے، زندہ ہمیشہ زندہ ہے. مردہ کبھی زندہ نہیں ہے، زندہ کبھی مردہ نہیں ہے. یہ اس میں کوئی تبدل نہیں ہے حقیقت میں. تو جتنے اولیاء اللہ آئے ہیں ان کے اندر جو کمالات تھے انہوں نے اپنے پیر کو ہٹا دیا. اسی لیے جتنے ان کو القاب بڑے بڑے ملے ہیں ان سب کے پیچھے اللہ کا پیر تھا. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام، یہ لقب مشہور ہے، دہلی کے چراغ. یہ لقب کہاں سے ملا؟ اس کے پیچھے فعل اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل کا ادراک ہے. نام کیسے مل گیا؟ ماہانہ آپ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں اجتماع ہوتا تھا، لوگ جمع ہوتے تھے، تربیت ہوتی تھی. بادشاہ کے کچھ کارندوں نے اسے کہہ دیا کہ یہ نظام الدین محبوب الہی بڑی ترقی پر ہے. ان کے پاس جو اجتماع ہوتا ہے، لوگ جو جمع ہوتے ہیں، بادشاہ تم بلائے بھی تو نہیں آتے. تمہارے وزیروں کو تنخواہ دینا پڑتا ہے، وہ تنخواہ دینے کے لیے وہ آ کر وہ دینے کے لیے آتے ہیں. لہذا ان کو وہاں روکا جائے. کیا کیا جائے؟ کہا کہ وہ رات میں لوگ اجتماع، وہ ان کی جو جلسہ نشست ہوتی ہے، ان کی محفل جو سجائی جاتی ہے وہ رات میں ہوتی ہے. لہذا رات میں چراغ کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، ورنہ لوگ بیٹھ نہ سکیں گے. لہذا سارے دہلی میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ کوئی دکاندار نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی مرید کو تیل فروخت نہ کرے، تیل نہ بیچے. اعلان ہو گیا. شام کا وقت ہوا، اب سارے جتنے بھی مریدین، مامور تھے، خادمین تھے، وہ جس دکان پر بھی جاتے، بھائی تھوڑا سا تیل دے دو. ہر ایک کہتا کہ بادشاہ کی طرف سے حکم ہے تیل تمہیں نہیں دیا جائے گا. تیل نہیں ہے تو چراغ روشن نہیں ہوتے نا. یہ ظاہری اسباب ہے، یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ 6 روزہ پروگرام میں یہی ایک پوائنٹ جس پر فوکس کیا جا رہا ہے. یہ نہیں تو نہیں ہو سکتا، یہ ہٹا دے، اللہ ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. اسباب شے کو کبھی نہ دیکھے، اس کے بارے میں کبھی فکر مند، یہ قائل لا الہ الا اللہ ہو ہی نہیں سکتا. سارے مریدین واپس آئے، کہا کہ سرکار تیل نہیں دیا جا رہا ہے. بادشاہ کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ محبوب الہی کے مریدین کو تیل نہیں دیا جائے گا. محبوب الہی ہے، وہ انہیں تیل کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو محبوب کہہ رہے الہ کے. کہا کہ ٹھیک ہے، نصیر الدین کو بلاؤ. نصیر کہتے تھے عموماً، نصیر کو بلاؤ. لوگوں نے، مریدین نے بلایا. کہا کہ سرکار کہیں سے بھی نہیں مل رہا، کوئی نئی دکان آپ کو معلوم ہے؟ شاید کچھ لوگوں نے یہ یوں سمجھا آپ کو تو کوئی دکان معلوم نہیں تھی. ہاں، ایک پتہ آپ کو بھی معلوم تھا. جب آپ کو بلایا گیا، حضرت نے فرمایا نصیر کیا بات ہے، آج سامنے محفل ہے، بندگان خدا آنے والے ہیں، روشنی کی ضرورت ہے. بادشاہ نے تیل کا انتظام، تیل بیچنے سے انکار کر دیا، پابندی لگا دی. کیا خیال ہے؟ کہا کہ سرکار اگر غلام کو حکم ہو جائے تو انشاءاللہ چراغ روشن ہو جائیں گے. کہا کہ ٹھیک ہے. حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے وہ ساتھی تھے آپ کے، ان کو لے کر خانقاہ کے کونے میں ایک کنواں تھا، تھوڑی چھوٹی سی باوڑی تھی، وہاں پر گئے اور پانی سینچ کر کہنے لگے. پانی کو سینچتے جاتے اور جو ہے دوسرے ڈول میں ڈال دیتے اور کہتے کہ جاؤ ایک ایک چراغ میں پانی بھرو. دنیا ہمیشہ پریشان رہتی ہے، اللہ والے سمجھ میں نہیں آتے، اور اللہ والوں کو اللہ والا ہی سمجھتا ہے. نظام الدین محبوب الہی نے سب کو چھوڑ دیا، ایک نصیر کو بلا کر کہا کہ میرے چراغ روشن کرو. کس سے کہہ رہے تھے؟ بندے سے کہہ رہے تھے. ان کے خیال میں، ذہنوں پہ کہتے ہیں بندہ اور معاشی والا ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ چراغ
اب وہ سارے بھر دیے، کہا کہ سارے چراغ میں جتنے چراغ ہیں، قندیلے ہیں، دیے ہیں، سب میں پانی ڈال دیا جائے، پانی ڈال دیا گیا۔ اب سب دیکھ رہے ہیں یہ پانی کیوں ڈالا گیا؟ جیسے ہی ادھر سورج غروب ہوا، جلسہ شروع ہونے کے بعد عام طور سے ہر مہینہ چراغ روشن ہوتے تھے، آج یہ ہوا جیسے ہی ادھر سورج غروب ہوا، افق پر، آسمان پر تاریکی اور اندھیرا چھا گیا، ادھر یہ سارے محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے خانقاہ کے سارے چراغ روشن ہو گئے، سارے چراغ روشن ہو گئے۔ پہلے تو چراغ جب تک تیل ہوتا تھا، تیل تو مختصر سا ہوتا تھا، وہ چراغ تیل ہونے کے بعد رات ایک مقام پر پہنچنے کے بعد، رات طویل ہونے کے بعد وہ چراغ بجھ جاتے تھے۔ اب یہ چراغ ہے کہ صبح ہو گئی، ادھر صبح پھر سورج طلوع ہونے تک وہ چراغ جلتے رہے۔ بادشاہ اور سپاہی پریشان ہیں، کہا کہ سرکار، سارے کہنے لگے سپاہی، بادشاہ جہاں پنا کسی نے ہم سے بغاوت کی، پہلے تو تھوڑی دیر چراغ جلتے تھے، اب تو صبح تک چراغ جل رہے ہیں، اب تو چراغ صبح تک جل رہے ہیں۔ بادشاہ نادم ہوا، اس کو نادم ہونا پڑا، اور نظام الدین محبوب الہی نے کہا کہ تمہارے تیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے چراغ جلانے والا کوئی اور ہے، ہمارے چراغ جلانے والا تو وہ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ اے بادشاہ، تیرا چراغ بجھ سکتا ہے، ہمارا چراغ کبھی نہیں بجھے گا۔ اَفَلَتْ شُمُوسُ الْأَوَّلِينَ وَشَمْسُنَا أَبَدًا عَلَىٰ أُفُقِ الْأُولَىٰ لَا تَغْرُبُ، سارے سورج بھی غروب ہو جائیں گے، ہمارے چراغ کبھی بجھنے والے نہیں ہیں، ہم نے ایسا چراغ جلایا ہے۔ یہیں سے لقب آ گیا چراغ دہلوی، دہلی کے چراغ بن گئے آپ۔ یہ کہاں؟ اب یہ بات ہے، یہ کرامت کا تعلق کس سے ہے؟ کرامت سنتے نا، اولیاء اللہ کی کرامت ہے، اولیاء اللہ کی کرامت یہ ہے کہ وہ خود کرتے ہی نہیں۔ حضور والا نے جیسا فرمایا، کرامت تو مت کر، میں کر کے دکھاتا ہوں تجھ سے، تو کرے گا تو وہ کرامت نہیں ہے، تیرے ہاتھ سے ہم جب کریں گے تو وہ کرامت ہے۔ یہاں پر اپنے آپ کی نفی کی، میں تو مجبور ہوں، ان کی قوت سے اور کیا کیا اس میں ادراک سے کیا نظر کی، جیسے جیسے ڈول میں پانی نکالا جاتا رہا، اور یہاں پر وہ کیا سمجھ رہے تھے، اے اللہ تجھے پانی سے کیا تعلق، تجھے تیل سے کیا تعلق، اگر تو روشن کرنا چاہے تو تیرے ہاتھ سے نکال رہا ہوں۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے الفاظ ایک ایک ولی کو ملے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے حضرت قبلہ کو دادا پیر نے خطاب دیا، الفقیر اللہ۔ عام طور سے خطابات ملتے ہیں علامہ، فہامہ، بڑے بڑے، وہ یہ فلاں فلاں بڑے بڑے، اب یہاں فقیر کا خطاب ملا۔ دیوانہ کہہ دیا سر محفل حضور نے، ملک جنوب میں یہ بڑی عزت کی بات تھی۔ دیوانہ کہہ دینا بڑی عزت کی بات ہے، کسی کو دیوانہ بس کون سا مجھے رہتا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے، آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے واسطے، سب آنکھ کھولتے ہیں، یہ آنکھ بند کرتے ہیں تو بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ تو الفقیر اللہ، دکھنے میں فقیر ہے یہ لفظ، الفقیر فقیر ہے یہ لفظ۔ مجھے ایک بات کو یاد آ رہی ہے، ایک مرید تھے، ان سے حضرت اللہ نے فرمایا، ان کی کچھ غلطیاں تھیں، وہ جو بھی تھی وہ حضرت نے نام نہیں لوں گا، صرف تربیت کی ہماری بات ہے، ہماری اور آپ کی تربیت کی چیز ہے، حضور والا کے نشستوں میں جو باتیں ہوئی ہیں اسی کو ہم سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کریں گے۔ کہا کہ تم کیوں اس طرح دنیا کی طرف پڑھ رہے ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو مالدار سمجھ رہے ہو؟ وہ مالدار تھے، مالداری کا تمہارے اندر بڑا غرور ہے، نکالو اس کو۔ تو انہوں نے کہا سرکار میں مالدار نہیں، میں فقیر ہوں، یہ لفظ کہا تو حضرت سرکار حضرت اللہ کو جلا رہا کہنے لگا، کیا کہہ رہا ہے معلوم تو کیا کہہ رہا ہے معلوم، تو اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ فقیر صفت کس کی ہے؟ الفقر فقری، حضور نے فرمایا فقیر سرکار نے اپنے ذات کی طرف منسوخ کیا۔ اس میں کیا چیز ہے؟ فقر کا مطلب سراپا محتاج بن گیا، اب محتاج کو مختار کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی بندہ محتاج مجبور بن گیا، محتاج بن گیا، اپنی حقیقت پر آ گیا، تو الوہیت کو اس کی طرف رخ کرنا پڑا، الوہیت اس کی طرف بالکل راغب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جب کسی بیمار کی اطلاع ملے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ اے بندے میں بیمار تھا، تو مجھے دیکھنے کیوں نہیں آیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ تو کب بیمار ہوا، تجھے بیماری سے کیا تعلق ہے؟
نہیں فلاں بھی فلاں بیمار ہوا تھا وہاں کیوں نہیں گیا؟ اگر تم اس کی عیادت کے لیے، اس کی دیکھ بھالی کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے جاتا تو وہاں مجھ کو پا لیتا تھا۔ بیمار کے پاس اللہ کہاں ہے؟ جب بندہ محتاج ہو جاتا ہے، اپنی حقیقت پر عجز و انکساری کے مقام پر آ جاتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ الفقیر اللہ کہنے کا مطلب فقیر نہیں صرف فقیر اللہ ہے، یہ خطاب میں مولا خود شامل ہے۔ ایسا خطاب کس کو ملا؟ فقیر اللہ کا فقیر ہے۔ اب بتائیں اللہ کے فقیر کا کیا عالم ہوگا؟ کون اس کے جھولی کو اللہ کے سوا بھر سکتا ہے؟ اس کے جھولی کو کون بھر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ اللہ کا فقیر ہے۔ بس جتنے بڑے دربار کا فقیر ہوتا ہے نوازشیں اتنی ہوتی ہے، اس کو وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور کوئی اس کو دے کر احسان جتلا نہیں سکتا۔ یہ فقیر اللہ کا مقام ہوتا ہے۔ حضرت ایک اللہ والے تھے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، نام انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فقیر تھے، ایک اللہ والے تھے۔ ایک مقام پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ کا گزر ہوا۔ وہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک مسلح تھا، بازو میں ایک ان کا کشکول تھا، وہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کا گزر ہوا، کہا کہ یہ فقیر منش ہے، اس سے کہو کہ ہم سے کچھ مانگ لے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ فقیر نے کہا کہ بادشاہ تم مجھے دے نہیں سکتے، تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ آگے تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ میرے پاس تو اتنی دولت ہے، میں چاہوں تو تم جیسے ہزاروں کو نواز سکتا ہوں۔ فقیر نے کہا ہزاروں کو نواز سکتے ہو مگر ہماری بات اور ہے۔ بادشاہ نہیں مانا تو انہوں نے اپنا کشکول پیش کیا، وزیر کو دیا، جو سپاہی نوکر جو تھا اس کو دیا، کہا بادشاہ سے کہہ دو کہ کم از کم میرا ایک کشکول بھر دے۔ وہ بادشاہ اس کے پاس جو کچھ اس وقت فی الوقت جو موجود زیورات اشرفیاں جو بھی تھے وہ سارے اس میں ڈال دیا۔ وہ جیسے جیسے ڈالتا جاتا وہ کشکول ہے کہ بھرتا ہی نہیں، کشکول ہے کہ بھرتا ہی نہیں۔ وزیروں سے کہا جاؤ شاہی خزانے سے 2-3 مٹکے لے کر آؤ۔ اشرفیوں کے دینار اور درہم کے سب لے کے آئے۔ جتنے بڑے بڑے کشکول تو چھوٹا سا ہے، اور جتنے بڑے بڑے گھڑے وغیرہ ہوتے ہیں، جو بھی بڑے بڑے کاسے ہوتے ہیں، سارے اس میں انڈے دیے جاتے، مگر یہ کشکول فقیر ہے کہ یہ بھرتا ہی نہیں، یہ بھرتا ہی نہیں۔ یہ کشکول جو ہے یہ ایک استعارہ ہے۔ یہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ وہ کشکول کیوں نہیں بھرا، اس کے نہیں بھرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ سب بھر رہا ہے، یہ بادشاہ اس کو نہیں بھر سکتا، کیونکہ یہ کشکول کوئی ایک خاص کالے ایک برتن کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کشکول حقیقت میں اس اللہ والے کا دل ہے۔ یہ کاسا دل ہے، یہ اس کے دل کا استعارہ ہے۔ جس طرح سے وہ اللہ والا، وہ فقیر اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی توجہ کرنا گوارا نہیں کیا، اپنے دل کو ماں سوا اللہ کے قربت سے دور رکھا ہے، اپنے کشکول دل کو کسی کے سامنے پھیلایا نہیں۔ وہ دل جس میں اللہ تعالی بستا اور رہتا گزرتا ہے، وہ چیز جو اللہ کے آنے سے بھرتی ہے، اس کو بادشاہ کیسے بھر سکتا ہے؟ وہ فقیر کا دل تھا، اس کو کوئی بھر نہیں سکتا، اور اس کو اللہ ہی دیتا ہے۔ کشکول کا مطلب اللہ والے جو کشکول بردار کشکول رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا دل ہے اور اس میں مولا ہی آتا ہے۔ تو اللہ والوں کے جتنے احوال ہیں ان کے اندر ہے کیا چیز؟ انہوں نے اپنے تمام فعل کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ فعل اللہ میں جو اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد کسی اور میں نہیں۔ اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر فعل میں اللہ کی قوت کو ملحوظ رکھیں۔ جو اللہ تمہارا ہاتھ تمہارا نظر آ، قوت اس میں نہیں ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تلاوت کیا جا رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی درس دے رہے ہیں اپنی امت کو، جب تم بسم اللہ پڑھو تو مولا کو ساتھ لے کر پڑھو۔ تم اپنے آپ کو ہٹاؤ وہاں سے، میں کرنے والا نہیں ہوں، مولا کرنے والے۔ یہ ساری جتنی پریشانیاں ہیں میں کیسے کروں، اسی کو جڑی ہوئی یہ پریشانی۔
میں کیسے کروں، میں نہیں کرا تو کیسا، میرے پاس تو ایسا نہیں نا، میں نہیں پہلے سے یہ جو پریشان ہو رہے ہیں، یہ پریشانی کو بتا رہی ہے کہ میں نہیں کر سکتا، اسی لیے پریشان ہو رہا ہے، اس کے باوجود میں ہی کروں گا یہ خیال آ رہا ہے. بھائی پریشان اسی لیے ہو رہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، یہ کام اتنا بڑا ہے نا، میں کیسے کروں، کیسے کروں سوچنا خود اس کے کر نہ سکنے کی علامت ہے، اس کے مجبور ہونے کی علامت ہے، ورنہ سوچنے کی ضرورت کیا ہے. اب اسی سے ساری پریشانی جڑی ہوئی ہے. جب اللہ اس کا فاعل حقیقی ہے، اتنا بڑا بھنگار ڈلتا ہوا اور مطمئن بیٹھے ہوئے، مطمئن بیٹھے ہوئے، کسی سے کوئی شکوہ نہیں. اور مطمئن کیسا ہوگا، وہ تو چلانے والا وہ ہے، کھلانے والا وہ ہے. اب یہ تو مطمئن بیٹھے ہوئے، وجہ یہ ہے کہ اپنے فعل کو مولا کے حوالے کر، میں کیسا کروں. ارے تم کر بھی نہیں سکتے، تم تو مردہ تھے، مردہ ہے، مردہ رہو گے. مردے کو حرکت کرنے کی مجال کہاں سے مل سکتی ہے، مردے کو حرکت کرنے کی مجال نہیں ہے، وہ اور کیا کر سکتا ہے. اسی لیے پریشانی میں مبتلا ہے انسان. اگر یہ بات دل سے نکال دیتا، مطمئن ہوتا تھا. اسی لیے جتنے بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا عہدہ ہے، میں کیسے سنبھالوں. اگر مولا کے حوالے کر دیتا تو پریشانی نہیں ہوتی تھی اس کو. پریشان کون ہے؟ اب اس سے بات نسخہ مل گیا ہم کو کہ کرنے والا تو وہ ہے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے. میں فلاں کو ووٹ ڈالا تو وہ جیتے گا، فلاں کو نہیں ڈالا تو وہ ہار جائے گا. پھر اللہ کیا کر رہا ہے؟ سلطنت خود وہ کر رہا ہے. فرعون کو تخت پر کس نے بٹھایا؟ فرعون کو تخت پر کس نے بٹھایا؟ اللہ نے بٹھایا. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو ہمارا حال کفر کا حال ہے. ہمارا کفر کا حال ہے اگر یہ بات نہیں ہے تو. فرعون کو اللہ نے بٹھایا، اسی لیے کیوں بٹھایا؟ اب اس کو بھی راز سمجھ آئے. فرعون کو بات راز کی سمجھ میں آ گئی اور مسلمان کو بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ کہاں سے پڑھ لیا، کہاں سے گر سیکھ گیا نہیں معلوم. اپنے تخت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے رکھ دیا. اب اس کو معلوم تھا، اب اس کے سائے میں بیٹھتا تھا. وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا جو تخت تھا وہ سائے دار تھا، اوپر سے ایک سائے کی طرح بنا ہوا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کسی کو نظر نہیں آیا، وہ بیٹھ کر اس کو دیکھتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، معجزات لے کر سامنے آ رہے ہیں، مگر فرعون ہے کہ اس کے تخت میں کوئی لرزہ بھی نہیں ہے، وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے. وہ کس کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے؟ اے موسیٰ، جس پروردگار نے تمہیں معجزات دے کر بھیجا ہے اسی کے نام کے سائے میں بیٹھا ہوا، مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اے موسیٰ تم ذرا اپنے قوم کو لے کر تو بھاگو، یہاں سے نکلو یہاں سے، تاکہ وہ بھی تمہارے پیچھے آنے لگے. اس کو اس تخت سے ہٹاؤ. کیا انداز ہے، وہ بسم اللہ کے سائے میں بیٹھا ہوا، وہ مجھے پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے، وہ میرے ساتھ ہو کر بیٹھا ہوا ہے، میرے سائے میں بیٹھا ہوا ہے. اب کون سی مخلوق اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ فرعون کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک وہ سلطنت کیسے کرنا ہے. فرعون معمولی گھٹیا خاندان کا تھا، وہ اچھا آدمی نہیں تھا، گھٹیا خاندان بھی کچھ، اس کے پاس کوئی کمال نہیں تھا. اب دیکھیے بارہا ہم نے سنا کہ 1200 سال اس کو عمر ملی، ایک وقت بھی وہ بیمار نہیں ہوا. سائے میں جو بیٹھا ہوا ہے نام خدا ہے، کیوں بیمار نہیں ہوا؟ اب ایک مرتبہ اس کو درد ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی وہ سمندر سے نکالا، گود میں لیا. موسیٰ علیہ السلام بالکل چھوٹے شیرخوار ہے، دودھ پیتا بچے کا ہاتھ لگا تو کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اس کے داڑھ پر جا کر لگا تو داڑھ میں درد ہو گیا، داڑھ میں درد ہو گیا. فرعون سمجھ گیا مجھے تو کوئی چیز ہلاک نہیں کر سکتی کیونکہ میں مولا کے نام کے نیچے ہوں، یہ بھی کوئی مولا کی صورت والا ہے، اس کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے میرے داڑھ میں درد ہوا. اب یہ ہاتھ سے کیوں اس کے داڑھ میں درد ہوا؟ کیونکہ یہ ہاتھ بھی فعل اللہ کا مظہر تھا، اسی لیے یہ ہاتھ لگتے ہی داڑھ میں درد شروع ہوگا. سمجھ گیا کہ یہی ہے وہ بچہ. پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینا تھا، اس کو ہلاک کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے ہٹایا. اللہ کی ہمیشہ سے سنت ہے کہ جس کو برباد کرنا ہے کیا کرتا اللہ؟ اپنی معیت کا جو تعلق ہے وہ اس سے ہٹا دیتا.
اپنے ساتھ رکھتے ہوئے بندے کو برباد نہیں کر سکتا. ایک نام ہے نام خدا. بسم اللہ میں کیا ہے؟ وہ نام کو بھی اسم کو مسمہ کے ساتھ پکڑ لیا. جس کا نام لے رہا ہے اس نام والے کے ساتھ نام والے کو پکڑا ہے. یہ نام میں وہ کمال ہے. تو فرعون کو معلوم تھا. کتنے واقعات دیکھیں گے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا حال جب آپ کی کشتی نکل گئی, آپ حیرت کریں گے جب وہ کشتی وہاں سے نکلنے لگی, پانی تو ہر طرف آ گیا. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا, ہم نے پورے زمین کو چشمہ بنا دیا. پورے زمین کو, زمین کے ہر حصے سے پانی ابلتا تھا. اتنا پانی آ گیا کہ کوہ جودی جو پہاڑ تھا, جو پہاڑ جودی نام کا, وہ پہاڑ بھی غرق ہو گیا. نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں سے سلامت سے رہ گئی؟ نوح علیہ السلام جب کشتی کو روانہ کیے تو وہ جو پانی کی تموج موجیں تھے وہ کشتی کے اوپر چھا گئی. اس طرح سے کشتی نیچے ہے, کشتی کے اوپر سے پوری موجیں آ گئی. موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے پروردگار پانی سر پر ہے. کہا کہ اے نوح کیا دیکھ رہے ہو, نام لو ہمارا, بسم اللہ مجریہا و مرساہا. بسم اللہ. نوح علیہ السلام نے کہا تیرے ہی نام سے کشتی کا چلنا اور تیرے ہی نام سے کشتی کا پہنچنا ہے منزل پر. جیسے ہی آپ نے صرف زبان سے نہیں پڑھا, آپ نے مولا کو ساتھ لیا. گویا کہ اب وہ کشتی میں صرف نوح نہیں تھے, اس کشتی نے مولا کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لیے. اے وہ موج, غرق کرنا ہے تو مجھ اکیلے کو غرق مت کر, میرے ساتھ دیکھ میرا پروردگار بھی ہے. اور وہ کشتی کیسے غرق ہو سکتی ہے جس میں مولا خود تشریف فرما ہے. اللہ کی ذات وہاں جلوہ گر ہے. جیسے ہی وہ تموج کشتی پر چھا گیا, ادھر یہ پڑھتے جاتے, ساری امت کا حال الگ ہے. ادھر نوح علیہ السلام بسم اللہ مجریہا و مرساہا, بسم اللہ کے حال کو دیکھ کر آپ لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اے اللہ یہ موج خود نہیں آیا, تیرے فعل کے بغیر یہ ہمارے اوپر آ کیسے سکتا ہے؟ وہ کون لایا اوپر؟ وہ پانی جو آپ کے سر پر آ گیا تھا وہ خود اللہ لایا تھا, اور اللہ ہی اس کو روک دیا کیونکہ آپ نے اللہ کے نام کا سہارا لیا. کل انبیاء نے اس لفظ کو اختیار کیا. کل انبیاء کا یہ حال تھا گویا کہ بسم اللہ. بسم اللہ میں اللہ کا جو فعل ہے, یہ جو فعل بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہٹا دیا وہاں پر. ہم اپنے آپ کو ہٹاتے نہیں ہیں, ہم اپنے آپ کو جما کے رکھتے ہیں. میں نہیں تو کیسا, میں نہیں تو یہ کام نہیں ہوتا. کون کرتے میں نہیں تو؟ سب یہی بول رہے تھے, جتنے بھی تھے سب یہ کہ میں نہیں تو نہیں ہوتا. ارے وہ تم نہیں تو ہو جاتا, وہ نہیں تو نہیں ہوتا. انہوں نے ہمیشہ بتا دیا, وہ ہمیشہ بتا دیے کہ ہم نہیں تو نہیں ہوتا, تم نہیں تو دنیا چلتے ہی رہتی ہے. تو یہ احوال تھے اللہ والوں کے, یہ احوال تھے انبیاء علیہم السلام کے. اب صحابہ کرام کے احوال دیکھیے, کل انبیاء کے یہ احوال تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے احوال دیکھیے. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا نام سنتے ہی پہلے خیال آتا کہ یہ بہت بہادر جنگجو ہے. یہ تلوار کے بھی بہادر تھے, یہ کافر کے سامنے تلوار سے لڑنے کے بہادر بھی تھے, یہ نفس کے ساتھ لڑنے کے بارے میں یہ بہادر تھے. یہاں پر بھی بہادر تھے. دشمن نے ایک عجیب چال اختیار کی, کہا کہ ان کے ساتھ تو ہم لڑ نہیں سکتے, لہذا ان کو کسی دوسری شکل سے شکست دیا جائے. حضرت خالد بن ولید کو وہ جو بادشاہ تھا, جرجیس اس کا نام تھا, اس نے بلایا. کہا کہ ہم پہلے بات کر لیں گے, تمہارے مذہب اور ہمارے مذہب کا مسئلہ سامنے رکھیں گے اور مسئلہ صاف کر لیں گے, مسئلہ صاف کر لیں گے. تو کہا کہ تمہارا پروردگار کون ہے, اس کا تعارف پیش کرو. کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے کہ نفع اور نقصان اور ہر فعل کا فاعل وہی ہے, کسی کے پاس کچھ نہیں. تو وہ اپنے جیب سے ایک زہر کو نکالا. کہا کہ اے خالد اب کیا خیال ہے, یہ زہر اس کا تریاق ابھی دنیا میں نہیں بنا, اس کا ایک قطرہ اگر کسی کے اندر اتر جائے تو پھر وہ جی نہیں سکتا. کیا خیال ہے؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ زہر تمہیں نقصان دینے والا ہے, اور تم کہہ رہے ہو کہ میرا پروردگار چاہا تو نقصان دے سکتا ہے. کہا کہ ایک خطرے کی بات کیا کر رہے ہو, آپ نے لیا. یہ واقعہ قصہ معمولی ایسی کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے, کہانیوں کی طرح نہیں ہے جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, یہ بڑوں کے قصے ہیں.
حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ تاریخ کی بالکل معتبر کتاب ہے، آپ اس میں بتاتے ہیں، اس میں واقعہ لکھا ہوا، اس واقعے کو کوئی یہ بھی کہہ کر نہیں گزر سکتا کہ یہ من گھڑت ہے۔ واقعہ جب صحیح ہے تو یہ زہر، اس کا اثر کہاں گیا؟ اب یہ پوچھنا ہے علم والوں سے، جب علم والے ہیں، علم بتا رہے تو بتا کہ اس کا اثر کہاں گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ سے خود بخود اس زہر کی شیشی کو لیے اور پورا ہی پی گئے۔ وہ خوش ہوا، کہنے لگا اے وہ قوم، خوشیاں مناؤ، اب خالد گئے کام سے، اب مسلمانوں پر شکست آنے والی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے زمین پر، آپ کا ایک انداز تھا، زمین پر گر پڑے، وہ سمجھ کے اور یقین ہوگا کہ اب یہ گئے۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہلے سے زیادہ چست و چالاکی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہاں ہے تیرا زہر، اس کا اثر؟ اور آپ جب پی رہے تھے صرف یہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، زہر میں بھی اس کا اثر جا کر برکت آ سکتی ہے۔ کون سی ادراک سے پیے ہوں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت جلیلہ میں آپ نے کیا سیکھا ہے؟ آپ نے سیکھا اس میں کوئی اثر نہیں ہے۔ جب بندہ یہ یقین کرتا ہے، کس درجے کا یقین؟ اس درجے کا یقین جہاں پر شک کا رتی برابر بھی امکان نہ ہو، اس یقین کے مقام پر پہنچتا ہے اور یقیناً اپنے آپ کو مردہ سمجھتا ہے، اور اللہ کے ہاتھ سے جب وہ پیتا ہے اس زہر میں کیا اثر ہو سکتا ہے؟ کتنے صحابہ کرام کے احوال ہے، کتنے ان کے واقعے تھے، ہر کام میں بتا دیا۔ ہم صرف تلواروں سے لڑنے والے نہیں ہیں، ہماری تلوار بھی اٹھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت سے اٹھتی ہے۔ ہم نماز میں بھی اللہ کی قوت کے انتظار نہیں رکھ سکتے دوست۔ رکعت یا تو وہاں تو آئین جنگ ہے، جنگ کا ماحول ہے، ہر طرف تیر و تلوار ہے۔ اب یہاں حالت نماز پوری اللہ تبارک و تعالیٰ خاص حرکتوں میں رکھا، ہر حرکت یہ بتا رہی ہے کہ بندے تو مجبور ہے، تو اپنے مختار کو ساتھ لے لے، یہی نماز کام آنے والی ہے۔ نماز کے بارے میں قیامت کے دن کیا حدیث ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلے جو قیامت کے دن سوال کیا جائے گا میدان پر، نماز کے بارے میں۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پرسش ہوگی۔ کیا پرسش ہوگی؟ اس کا مطلب یہ نماز پڑھے نہیں پڑھے یہ پرسش نہیں ہے۔ نہیں پڑھا تو گیا جہنم میں، جو پڑھا ہے تو کیسا پڑھا ہے، پڑھا تو کیسا پڑھا ہے۔ تو نماز کے بارے میں کا مطلب پڑھے تو نماز ہوئی نہ ہو، جو نہیں پڑھا اس کی تو نماز ہی نہیں، کیا پوچھیں گے؟ کوئی شخص کسی کو ہم 1000 روپے دیے، وہ خرچ کر کے آیا تو کیسا خرچ کر کے آیا، 1000 روپے دیے تھے اس کے بارے میں حساب لیں گے۔ کسی کو کچھ بھی دیے ہی نہیں، اس کے پاس 1000 روپے ہے ہی نہیں، وہ خرچ کیا ہی نہیں، کیا حساب لیں گے اس کو؟ نماز پڑھے ہیں تو اس میں کون تھا؟ اس میں سوال صرف یہ ہوگا کہ تو پڑھا، تو خود سے پڑھا یا مجھے لے کر پڑھا؟ ہاتھ اٹھایا تو تیرے ہاتھ میں قوت کہاں سے تھی؟ ادھر مؤذن کہہ رہا ہے حیا علی الصلاۃ، اے نمازی آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ مجبور کو کہہ رہا ہے، وہ جس کے پاس فعل نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، جب مؤذن کہے حیا علی الصلاۃ تو اس کے جواب میں کہو لا قوت الا باللہ، اے اللہ تو مجھے نماز کے لیے بلا رہا ہے، تو مجھے مجبور کو بلا رہا ہے، میں تو میرے پاس تو قوت نہیں ہے، میں کیسے نماز پڑھوں گا؟ یہاں سے نماز کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ جو حیا علی الصلاۃ پر لا قوت الا باللہ کہتے ہوئے یہ یقین رکھے اس کی نماز کامیاب ہے۔ ایسے اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نماز کیسے پڑھا، کس کے ساتھ پڑھا، خیال کس کا تھا؟ اگر فعل اللہ کا، اللہ کی قوت کا انتظار اس کو حالت نماز میں ہو، وہ باہر نہیں جا سکتا۔ اسی جگہ پر وہ اپنے مولا کو دیکھتا ہے کہ ایک مجبور کو کیسے ہاتھ باندھ کر کھڑا دیا، کیسے جھکایا اور کیسے اٹھایا ہے۔ یہ تو ٹھہرنے کی بھی لائق نہیں ہے، یہ تو ٹھہرنے کی بھی لائق نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں یہ ہتھیار ہے دوست، ہمارے لیے حفظ جان ہے، پریشان ہونا نہیں ہے، یہ سکون کا سامان ہے۔ جو بھی مصیبت آئے گی تھوڑی دیر کے لیے رجوع ہو گئے، جیسے حضور والا ایک شخص کو لائے گا، اس پر جن وارد ہے، اس پر جن، ارے اللہ اس کے ساتھ ہے تو کیسے آیا؟ چلے گا جن، اس کے ساتھ مولا ہے تو کیسے آیا؟ اب جس پر جن وارد تھا اس کو خیال ہی نہیں اللہ ساتھ ہے، مگر دیکھنے والے کی نظر مولا کے معیت کے ساتھ دیکھی تو جن وہاں چلا گیا۔ مولا ساتھ ہے تو کہاں سے آیا؟ وہ رہتے ہوئے یہ کہاں سے آ سکتا تھا؟
کوئی منتر نہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی تعویذ نہیں. ارے تعویذ تو کچھ لکھ کر دینا تھا، وہ لکھنے کا قصہ الگ ہے. صرف دیکھے نظر سے وہاں سے نکل گیا. کون سی نظر تھی؟ وہی نظر آج ہمیں دی جا رہی ہے. وہ جو نظر ہے جس کو دیکھنے کے بعد تم اپنے اندر بھی دیکھو، اپنے ساتھ بھی دیکھو کہ مولا ہے، اور جس کو سامنے والے کو دیکھ رہے ہو اس کے ساتھ بھی یہی دیکھو کہ اس کے ساتھ بھی مولا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. مسائل ہمارے منصوبوں سے، ہماری صلاحیتوں سے حل نہیں ہوتے. یہ بات لکھ کر رکھ لینا چاہیے ہمارے تختی دل پر. مسائل ہماری صلاحیت سے نہیں ہو سکتے. کتنی بڑی بھی صلاحیت ہے مولا سے ہی ہو سکتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. مصر نیا نیا فتح ہوا تھا. حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر، آپ ہی فاتح مصر تھے. آپ کے سپہ سالاری میں مصر فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی وہاں کا گورنر نامزد کر دیا. چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک شکایت پیش کی گورنر مصر حضرت عمرو بن العاص سے کہ ہمارا یہاں پر مصر میں ایک نیل سمندر دریائے نیل بہتا ہے، یہ سال میں ایک مرتبہ خشک ہو جاتا. اچانک راتوں رات پورا پانی غائب ہو جاتا، بالکل سمندر خالی ہے. بالکل سمندر خالی ہے. تو کیا کرتے لوگ؟ کسی ایک نوجوان لڑکی کو، دوشیزہ کو تیار کرتے، سنوارتے، دلہن بنا کر اس دریا میں چھوڑ دیتے تو خود بخود پانی آ جاتا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ کوئی جن ہے جو اپنے طاقت کی وجہ سے، اپنے بلبوتے پر سارے سمندر کے پانی کو ضبط کر رہا ہے لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے. لہذا ہمارے دستور ہے، حکومت کی جانب سے اس لڑکی کو طے کیا جاتا ہے، لہذا آپ بھی ایک لڑکی کو، کسی کی لڑکی کو طے کر دے، ہم اس کو سمندر میں بھیج دیں گے، پانی جاری ہو جائے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ ہمارے پاس یہ حال ہے، یہ حالات گزر رہے ہیں ہمارے پاس، آپ کچھ اس کا نسخہ تجویز فرمائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھنے کے کہا کہ یہ خط تمہارے لیے نہیں ہے، میں خط لکھ رہا ہوں دریائے نیل کے نام. دریائے نیل کے نام میں خط لکھ رہا ہوں، تمہیں نہیں. یہ میرا خط آنے کے بعد اس میں ڈال دو، پھر جو ہوتا وہ ہوگا. آپ نے خط لکھا، خط کا مضمون تھا من عمر بن الخطاب عبد اللہ عبد من عبید رسول اللہ. اللہ کا بندہ اور آقا ہے وہ جہاں کا غلام، امیر المؤمنین کا لفظ نہیں لکھا. عمر بن خطاب کی طرف سے یہ خط ہے. الا نیل مصر، مصر کا جو نیل ہے، دریا ہے، اس کے نام ہے. ان کنت تجری من قبلک فلا تجری وان کان اللہ الواحد القہار یجریک فاسأل اللہ تعالی ان یجریک الی یوم القیامہ. اے وہ مصر کے دریائے مصر، اے وہ نیل مصر، میں تیری طرف یہ خط بھیج رہا ہوں. یہ اللہ کا ایک ناقص بندہ ہے، اس کی طرف سے یہ خط ہے. اگر تو خود سے چل رہا ہے، تو اگر فائل ہے چلنے میں، تو تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے. فلا تجری وان کان اللہ الواحد القہار یجریک. اگر وہ زبردست ایک میرا پروردگار جو حقیقی فائل الہی ہے، فائل حقیقی ہے، اگر وہ چلا رہا ہے تو پھر تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس سے سوال کرتا ہوں، فاسأل اللہ تعالیٰ، اس پروردگار سے پوچھتا ہوں، اے اللہ فائل حقیقی تو ہے تو میں اس سے کیوں پوچھوں؟ اے اللہ تو اس کو جاری کر دے قیامت تک کے لیے. میں تجھ سے مانگتا ہوں، یہ کون ہے جاری ہونے یا نہیں ہونے والا؟ یہ خط پڑھ کر سارے مصر والوں کے سامنے بیان کیا گیا. مصر فتح ہو گیا لیکن سب اسلام قبول نہیں کیے تھے. جب غلبہ ہو گیا مسلمانوں کا تو سب سرنڈر ہو گئے، صلح دے کر عاجز آ گئے تھے. مسلمان اپنے اپنے مذہب پر، اپنے اپنے دین پر قائم تھے. اب یہ خط کا مضمون جو تھا وہ حضرت عمرو بن العاص نے سارے مصر والوں کے سامنے پڑھ کر سنایا اور کہا کہ ہمارے امیر المؤمنین نے یہ مضمون بتایا ہے. وہ پڑھ کر سارے لوگوں کے سامنے خط کو ادھر سمندر میں ڈال دیا گیا. رات گزری،
صبح اٹھتے ہی ساری قوم، سارے مصر والے اسی نیل کے دریا کے پاس آ کر پہنچے تو دیکھا کہ 18 فیٹ اوپر سے بلندی سے پانی بہ رہا تھا۔ یہ دیکھا، ساری قوم جمع ہو گئی۔ ہر سال بڑے زمانے سے ایک ایک عورت کو ہم بھیجتے تھے، اس کے بعد یہ سمندر جاری ہوتا تھا۔ ایک مسلمانوں کے امیر کے خط میں یہ تاثیر تھی، انہوں نے کیا خط بھیج دیا کہ خط کا تاثیر یہ تھا کہ سمندر کا پانی واپس آ گیا۔ سارے لوگ ایک زبان ہو کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کو فائل حقیقی کیا ہے جب بات سمجھ میں آئی، تبلیغ نہیں کہ زبردستی، لوگ کہ زبردستی مسلمان کرتے، زبردستی نہیں، وہ خود آ کر اسلام قبول کرے ہیں، خود آ کر اسلام۔ مسلمان جو ہے مولا کے قدموں میں گرتا ہے، اس کو سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ تو نہیں ہے تو اپنے آپ کو مولا کے سامنے قربان کر دے، تو اپنے مجبوری کا اقرار کر لے، بس مولا تجھے مل جائے گا۔ اسلام یہ دعوت دے رہا ہے، یہ درس دے رہا ہے اس کو۔ اسلام کا معنی ہی وہ ہے۔ اگر آج مسلمان اس انداز سے اگر اسلام کو پیش کرتا، کیا کیا حضرت عبد کتنے واقعات ہے۔ حضرت عبد المطلب حضور کے جو دادا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنجیوں کو اٹھا کر پہاڑ کے پیچھے پھینک دی۔ بارہا ہم نے سنا، اے اللہ گھر تیرا، حفاظت کرنے والا تو، میں کیا کروں، مجھے گھر تیرا ہے، مجھے فکر گئی تو۔ آپ گئے اپنے بکریوں کو ہٹا کے لائے، کہا کہ یہ بکریاں میری ہیں، مجھے دے دو۔ کہا کہ تمہیں بیت اللہ کی فکر نہیں ہے، بیت اللہ اس کا ہے، بکریاں میری ہے۔ اب یہ عمل سے اللہ کے جلال کو غیرت دلا رہے تھے، اے اللہ بکریوں کا مالک اپنے بکریوں کو کی حفاظت کر لیا، گھر کا مالک تو ہے، اپنے گھر کی تو حفاظت کر لیا۔ یہ ناز و انداز ہوتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہے؟ بندہ مولا کے ساتھ ہو گیا ہے، اب تک تنہا تھا، اس کا بیر نہیں ہے۔ اس میں ایک بات اور ہے، حضور والا نے فرمایا، اس میں یہ حضرت نے خود فرمایا کہ بسم اللہ سے پہلے ایک فعل چھپا ہوا رہتا ہے، علماء جانتے ہیں، افعلوا یا اشرعوا ابدؤ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ کا ترجمہ کوئی بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یہ جو بھی ترجمہ کرتے ہیں اس میں بندے کا کوئی پتہ نہیں، میں کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں، یہ لفظ ہی نہیں ہے، با ہے، اس کے بعد اسم ہے، پھر اللہ ہے، پھر رحمان اور رحیم ہے۔ مخلوق کہاں ہے اس میں؟ میں کرتا ہوں اس میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نام سے کرتا ہوں یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، اس کا ورڈ ٹو ورڈ، لفظ بلفظ معنی یہ ہے، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اب یہ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع ہے، اللہ کے نام سے میں کرتا ہوں، اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، یہ ہم نے اضافہ کر لیا اس میں، اصل میں وہ نہیں ہے، وہ اس سے پہلے ایک فعل چھپا ہوا ہے۔ چھپا ہونے کا مطلب وہ نہیں ہے، اس لیے وہ وہاں پر بسم اللہ میں نہیں آیا۔ میں کرتا ہوں، افعال بسم اللہ، اشراء بسم اللہ، بسم اللہ کا پورا مضمون جو آیا تھا اس کو چھپا کیوں دیا گیا؟ وہ حقیقت میں نہیں ہے، اس لیے اس کو نہیں کے مقام پر رکھا گیا۔ وہ نہیں ہے اس لیے اس کو نہیں کے مقام پر، جو ہے اس کو سامنے رکھا ہوا ہے۔ ایک اللہ کا نام ہے، پھر رحمان رحیم، تین ایسے نام آ گئے، اس کے باوجود بھی یہ پڑھنے کے بعد اللہ ساتھ نہیں ہوا تو کیا بات ہے؟ اور بسم اللہ پڑھنے کا لائق کون ہے آپ بتائیے؟ تجوید سیکھنے والا؟ کوئی بہترین تجوید سیکھ لیا، قرآن، یہ حدیث میں قرآن میں یہ ہے ہی نہیں کہ تم بسم اللہ پڑھو، صاف بات۔ پڑھنے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے، پڑھنے کا حکم، لیکن پڑھنا بھی ہے۔ پڑھنا جو بات کی ہے اس کو پہلے لا کے رکھیے، کرنا پہلے، کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں کہ تم بسم اللہ پڑھو، بتایا گیا کہ تم بسم اللہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو تجوید پڑھا بہترین انداز سے پڑھ لیا، وہ بسم اللہ کا حق ادا کرنے والا نہیں ہے۔ بسم اللہ کی برکتیں اس کو نہیں، بسم اللہ کی برکتیں کس کو ہے؟ جو مولا کو فاعل سمجھا، جس کو مولا کا فعل سمجھ آیا اور وہ فعل میں ایسا پناہ ہوا کہ اپنے مولا کی معیت میں آ گیا، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کا حقدار ہے۔ جو بڑے بڑے یونیورسٹی جو قابلیت نہیں دلا سکتے، اللہ والے وہ قابل بنا رہے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے کی قابلیت کہاں ملتی ہے؟ دو ٹوک انداز میں خانخواہوں سے ملتی ہے۔ خانخواہ کا مقام وہ ہوتا ہے یہاں آنے کے بعد ہی بندہ بسم اللہ پڑھنے کا لائق بنتا ہے۔ ایک بسم اللہ پڑھ لیے تو بس ہے، ہر جگہ
کہ جتنے ہمارے مشاغل سرکار دو عالم جو استعداد کر رہے ہیں، زبان سے بول دینے سے عقیدے کا حق ادا نہیں ہوتا، جب کام کرنے جاتے ہیں، محاذ پر جاتے ہیں، اس وقت ہی حل ہونا پڑتا ہے۔ ہر موڑ پر حضور نے سکھایا۔ اب ہم جو ہے کپڑے پہنتے ہیں، الحمدللہ الذی کسانی، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نہیں پہنا، مولا پہنایا ہے۔ کپڑے پہنتے ہیں کہ ہاتھ کو اٹھایا، ہاتھ نہیں اٹھے تو کون پہنیں گے؟ مرنے کے بعد اس لیے کپڑے پھاڑ کر نکال دیے جاتے، کیونکہ اب اس کو کیوں پھاڑ رہے؟ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ مردہ ہے، اس کے کپڑے پھر کوئی استعمال کرا تو وہ مر جائے گا، اس کی وجہ سے نہیں ہے۔ اب یہ مر گیا، اس کا کرتا اتارنا ہے تو ہاتھ اوپر کرنا پڑتا، میت کو جس حال میں وہ مرا ہے اسی حال میں رکھنا پڑتا۔ اگر حال بدل دیا جائے، ہاتھ اوپر کر دیے، پھر وہ ہاتھ نیچے نہیں ہوتا، جسم پورا اکڑ جاتا ہے، تو معلوم ہے سب کو، جسم پورا اکڑ جاتا، اسی حال میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ اب اس کا کرتا اتارنا ہے، ہاتھ اوپر کر کے پلٹا کے نہیں نکال سکتے اس کو، اسی لیے پھاڑ دیا جاتا ہے۔ بندے اب یہ کرتا نکالنے والا تیرے ساتھ ہٹ گیا، اب وہ جو نکالتا تھا آج تک وہ نہیں ہے، اسی لیے اب یہ کرتا پھاڑ کر نکالا جا رہا ہے، پھاڑ کر نکال دیا گیا۔ اسی لیے اب پھر کون سا پہنایا گیا؟ انسلا لباس پہنایا گیا، جس کو آستین نہیں، جس کو گریبان نہیں، لپٹ دیا گیا۔ اب یہ پہن نہیں سکتا، یہ پہنانے والے کون ہیں؟ یہ کفن پہنانے والے بھی مجبور ہے کہ ہم تجھے کفن پہنا نہیں سکتے، پہنانے والا وہی تھا، اب وہ تیرے ساتھ نہ رہا، اسی لیے اب تجھ کو کفن پہننا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے حاجی کو یہ بتایا گیا جب تم احرام باندھو تو سمجھو کہ یہ کفن ہے تمہارا، انسلا ہے، وہ ایک ٹاکا نہیں مار سکتے، ایک سلائی اس پر مار نہیں سکتے، بالکل کھلا ہوا کفن ہونا پڑتا ہے۔ یہ بتا دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارا کفن، تمہارا احرام جو ہے اس طرح سے ہونا چاہیے، کیونکہ تم اس حال جب احرام حضرت سے سن کے احرام کے بارے میں، کفن احرام کا نام آتے ہی احرام کا نام نہیں آ رہا، کفن ہی آ رہا، احرام نہیں ہے تمہارا کفن ہے۔ جب یہ احرام باندھ رہا ہے تو اس کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں مردہ ہوں، میں مردہ ہوں۔ جب مردہ ہوں، یہ سارے مناسک پورا کیا، جب احرام اتار کر لباس پہن رہا ہے تو آپ کا زندہ ہو گیا۔ کوئی مناسک پورے ہونے کے بعد جیسے کمرے کو آ گئے، فریش ہو گئے، اب وہاں سے اچھا لباس اپنا جو کرتا وغیرہ تھا پہن لیے، کابیہ فائل ہو گیا۔ اب بتا رہا ہے کہ اے وہ مردے، ابھی تو مردہ تھا، بیات کہاں سے آ گئی؟ وہ جو پہنانے والا تیرے ساتھ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا، تعریف ہے اس ذات کی جس نے یہ مجھے پہنایا۔ گلے میں تو میں ڈالا نا، انگلیوں کی اگر قوت نہیں ہے گنڈی نہیں لگا سکتے۔ ورزقنیہ، اور مجھ کو یہ لباس دیا، من غیر حول منی ولا قوہ، میرے ارادہ بھی میرا اس میں نہیں ہے، قوت بھی میری نہیں ہے۔ بھائی لباس پہن رہے ہیں، اتنی بڑی دعا، قوت ہے، فعل ہے، حول ہے، اتنی سب سکھا کیوں رہے ہیں؟ عاجز بتا رہے ہیں، میں اب یہ پہننے والا، یہ حال اگر ہے، میں سلا لیا، میں شیروانی پہن رہا ہوں، ذرا پہن کے تو دکھاؤ، میں یہ پہن رہا ہوں، پہن کے تو دکھاؤ۔ شیروانی جو سلا لیا سب اعتماد ہے، میں پہنا ہوں، یہ ہر لباس پہننے والا بتا رہا ہے میں مجبور ہوں، کوئی مجھے پہنا کر بھیجا۔ اس میں اہل اللہ نے یہ باطنی مفہوم لکھا ہے کہ یہ لباس تم بتا رہے ہو، اس کے اندر ایک اور لباس ہے، وہ لباس بھی اللہ تعالیٰ تمہیں پہنایا ہے۔ تم بے لباس تھے، نطفے کی حالت میں تھے، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے تمہارے اوپر گوشت کا لباس چڑھایا۔ کسونا کا مطلب لباس پہنایا، گوشت کا لباس تمہارے اوپر میں نے چڑھایا، ایک لباس ایسا چڑھایا اور بتا دیا کہ تم بے لباس تھے، ہم نے لباس پہنایا، زندگی میں جو بھی لباس پہنو گے وہ بھی ہمارا ہی لباس ہوگا، ہم ہی پہنائیں گے اس کو۔ ایک لباس کی بات نہیں، ہر حرکت میں دیکھیے، کھانا کھاتے ہوئے دیکھیے کیا حالت ہے ہماری، اکڑ کیوں ہے مسلمان کو؟ اکڑ، مجبور کو اکڑ کی ضرورت کیا ہے؟ یہ گنڈی نہیں لگا سکتا، یہ لقمہ نہیں اٹھا سکتا، یہ دانا اٹھا نہیں سکتا، اس کی تو یہ حال ہے، یہ حرکت نہیں کرتا، اس کو کس بات پر اکڑ ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے وہ انسان رب کریم کو چھوڑ کر
تو کس کی طرف جا رہا ہے؟ رب کریم کو چھوڑ دیا جو تجھے پہنایا، جو ہر جگہ دیکھیے سفر کے لیے جائے. ایک صحابی ہے جو سفر کے جا رہے تو انہوں نے دعا پڑھی، بسم اللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کو ساتھ لے کر جا رہا ہے. سفر کی دعا حضرت حضور والا کی صحبت میں سفر کرتے ہوئے یہ کیفیت آپ کی ہوتی تھی. دعا ہے کہ اللہ کا نام ہے، واعتصمت باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وتوکلت علی اللہ، اس پر بھروسہ کر کے نکل رہا. ارے اتنی پوری توحید یہیں پر ہے. پڑھے مگر سمجھے نہیں، پڑھے مگر اگر سمجھتے تو کیا ہوتا تھا. ولا حول ولا قوت الا باللہ، نہ میرا ارادہ ہے نہ میری قوت ہے. پھر حضور نے فرمایا جب سفر کے لیے، طویل سفر کے لیے نکلو تو دعا کرو، اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ میرے سفر میں تو میرا ساتھی ہے. گاڑی میں کتنے ہیں؟ 2 ہے تو تیسرا مولا ہے، 3 ہے تو چوتھا مولا ہے، جتنے بھی ہو اس میں سے ایک مولا ہے. انت الصاحب فی السفر. اچھا گھر کو کس کے حوالے کر کے گئے؟ میں تو سفر میں نکل گیا، بیوی بچے ہیں. حضور نے پھر دعا فرمائی، والخلیفۃ فی المال والاہل والولد، اے اللہ سفر میں میرا ساتھی تو ہے اور میرے گھر کو تیرے ہی حوالے کر کے جا رہا ہوں. میرا خلیفہ، میرا نائب تو ہے. بندہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ بندے کا خلیفہ ہے. بندہ اللہ کا نائب ہے، اللہ بندے کا نائب ہے. تو میرا خلیفہ، میرے بیوی بچے مال، اس کو تو دیکھ لے. بھائی ساتھ آ رہا ہے تو پھر وہ کیسے دیکھے گا؟ یہی اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ وہ ساتھ بھی ہے اور گھر والوں کے بھی ساتھ ہے. یہاں ہمارے بھی ساتھ ہے، اس کے بھی ساتھ ہے. یار میرا عجب رنگیلا ہے، ساتھ سب کے پھر اکیلا ہے. سب کے ساتھ ایک ہی پروردگار، ایک ہی شان میں ہر ایک کے ساتھ ہے. ایسا پروردگار، ایسا پتہ شیخ نے ہم کو دیا. یہ شعر بارہا حضرت گنگناتے ہیں، یار میرا عجب رنگیلا ہے، ساتھ سب کے، ساتھ سب کے، پھر وہ اکیلا ہی ہے. وہ ہمارے بھی ساتھ ہے، بیوی کے ساتھ بھی ہے، ہمارے اولاد کے بھی ساتھ ہے، مال کے بھی ساتھ ہے، اور وہ اکیلا ہی. تو دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت صحابہ کرام کی فرمائی، جو استعداد اور ادراک بتائے تھے، وہی تعلیم کیا آج ہم کو نہیں مل رہی ہے؟ کیا کوئی شک ہے اس میں؟ صرف الفاظ یا زبان کو پڑھا کر یا پڑھ کر یہ سمجھنا کہ ہم علم والے ہیں، یہ کتنی بڑی گمراہی ہے. خلق میں کیا کیفیت ہے؟ خلق کی کیفیت سرکار دو عالم دے رہے ہیں. خلق ہر حال میں دعائیں، ایک ایک دعا ہے. اگر کوئی بھی دعا نہیں ہے تو بسم اللہ تو ہے. وہ بسم اللہ میں کتنی بڑی معرفت ہے. تم کچھ نہیں ہے، تم مولا کے ساتھ ہو تو تم بہت کچھ ہے، ورنہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ جو تفصیلات آئے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے. دراصل یہ حضور والا کے ارشادات ہے. اصل میں کتاب کا ایک تعارف پیش کرنا تھا. انشاءاللہ اب شام میں ہمارے جامعہ یعقوب الوداع کا بچوں کا جلسہ ہے، اس میں ایک کتاب کی اوپننگ ہو رہی ہے، رسم اجراء افتتاح ہو رہی ہے. وہ کتاب ہے جس کا نام تفسیر یعقوبی ہے. اس میں سرکار ہمارے حضرت قبلہ جو سورہ فاتحہ کی تفسیر اپنے خاص انداز میں جو فرماتے ہیں، وہ ساری تفسیر اس کتاب میں حضور والا کے ارشادات کو کتابی شکل دی گئی ہے. اور باتیں اردو ہے، اکثر اہل علم کے لیے ہے، مگر جو بعض باریک باریک موٹی موٹی باتیں، معمولی سے مثالوں سے بھی بڑی بڑی باتیں اس میں سمجھائی گئی ہے. حضور والا کے سارے ارشادات، بہت سے مقامات پر حضرت قبلہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے تھے. اور ایک زمانے سے ہم بھی سن رہے ہیں کہ فاتحہ میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تکرار حضرت فرماتے ہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ حضور کو کسی آیت کا ادراک ہو جاتا تو اس کو 3 مرتبہ تکرار کرتے تھے، 3 مرتبہ تکرار کرتے تھے. اور یہ صحابہ پہ تعبین کی بھی حالت تھی. جو آیت اس پر دل لگ جاتا، اس کے کوئی اسرار اور حقائق اللہ تعالیٰ دل پر کھول دیتا تو اس کو 3 مرتبہ دوہرا کر پڑھتے تھے. تو حضرت قبلہ نے یہی فرمایا کہ میں 3 مرتبہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے اس سورت کے خاص فیوز مل رہے ہیں اور اس کا ادراک ہو رہا ہے، پڑھنے میں لطف اور لذت آ رہی ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں. تو خاص میلان تھا، اس لیے سارے ارشادات جو حضرت قبلہ تفسیر فرماتے ہیں وہ سارے احوال کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے. وہ کتاب کا تعارف بھی کرانا مقصود تھا. شام میں اس کی رسم اجرا ہوگی اور وہ کتاب بھی وہاں آپ کاؤنٹر پہ شام میں ملے گی. یہ حضور والا کی ارشادات ہے. اس میں بھی ہمارے لیے بہت سی برکتیں اور نعمتیں ہیں.
اس کو جمع کیا گیا. آپ حضرات لیں, معلوم تو سب کو ہے, تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں گے 2-4 الفاظ تو سارے ارشادات جو صحبتوں میں بیٹھ کر سیکھے تھے وہ سارے حالات تازہ ہو جائیں گے. بس اس کے لیے محفوظ کرنے کے لیے ان تمام ارشادات کو محفوظ کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا اس میں عمل توفیق عطا فرما, ہمارے ہاتھ پر رحم و کرم فرما, تیرے محبوب کا صدقہ, تیرے محبوب کے محبوبین کا صدقہ. دونوں عالم میں سوائے تیرے کسی کا محتاج نہ بنا. ہمارے شیخ کو دونوں عالم میں ممتاز و معزز و مکرم فرما, صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما. آپ کا سایہ ہمارے پروں پر تا دے, باصحت و سلامتی قائم و دائم فرما. ہم تو ویسے نہیں, ویسے بنا دے جیسے وہ چاہتے ہیں. اس کے فیضان سے ہم کو ہمارے علاقوں کو مال فرما. تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.